میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں اور ایک بھارتی حسینہ کو اپنے جال میں پھانس چکا ہوں۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں عائشہ سے اپنا میل جول نہ صرف برقرار رکھنا بلکہ بڑھانا چاہتا تھا۔ اس قسم کی عورتوں کے بے تکلفانہ تعلقات اونچی سوسائٹی کے ہر طبقے کے لوگوں سے ہوتے ہیں۔ عائشہ کے ذریعے میں بہت سے کام کے لوگوں سے مل سکتا تھا۔ اسے ایک قیمتی مہرہ سمجھ کر میں اسے سنبھال کر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ شام میں نے ہوٹل میں ہی گزاری، صرف اپنے کپڑے لینے کناٹ پیلس گیا جو ٹرائی کے لیے تیار تھا۔ میں نے ٹرائی دی اور 2 دن بعد اپنے کپڑے لے آیا۔ اب میں پوری طرح سے اونچی سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے تیار، جس میں سینئر سول فوجی افسران کی بہتات تھی۔ ادھر میرے ساتھی بھی بیکار نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹر کے جن سول افسروں اور کلرکوں کے گھر اور دفتر اور ان کی پوزیشنوں کا پتہ لگایا تھا، ان کے گھریلو حالات، گھر میں رہنے والے افراد خصوصاً بچوں، جوان بچیوں اور غیر شادی شدہ بہنوں کے متعلق بھی معلومات حاصل کی تھیں۔ یہ تمام معلومات انہوں نے مجھے دی اور میں نے اپنی ڈائری میں اسے کوڈ ورڈ میں نوٹ کر لیا۔ یہ معلومات ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکی۔ پیسے تو ہمارے پاس خاصے تھے۔ میں نے لودھی ہوٹل میں ایک امریکی جوڑا دیکھا جن سے بات چیت میں معلوم ہوا کہ وہ کھٹمنڈو جا رہے ہیں۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ جوڑا تقریباً ہر رات ہوٹل کے ایک باغ کے کونے میں اندھیرے میں بیٹھتا تھا۔ میں ایک رات جھاڑیوں کے پیچھے ان کے قریب پہنچا تو چرس کی بو آئی۔ مجھے فوراً ایک بات سوجھی اور میں اچانک ان کے سامنے آ گیا اور کہا، یہاں حشیش پینا سخت ممنوع ہے اور تم کھلے عام پی رہے ہو۔ تم کو پکڑوا دوں گا تو تمہیں کئی سال کی جیل ہو جائے گی۔ وہ ڈر گئے۔ میں انہیں پکڑوانا نہیں چاہتا تھا۔ میری نظر ان کے رولی فلیکس کیمرے پر تھی۔ میں نے انہیں کہا، یہ کیمرہ میں خریدنا چاہتا ہوں لیکن اپنی قیمت پر، بولو کیا صلاح ہے؟ وہ اتنے خوفزدہ تھے کہ فوراً مان گئے۔ میں انہیں اسی وقت لے کر ریسیپشن پر آیا۔ وہ عورت اپنے کمرے میں کیمرہ لے آئی اور میں نے 600 روپے کے عوض ان سے کیمرہ خرید لیا۔ فرنٹ آفس مینیجر کیشیئر کے رسید پر دستخط لے لیے تاکہ بعد میں وہ شور نہ مچا سکیں۔ وہ تو کچھ ایسے ڈرے کہ دوسرے ہی دن ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو گئے۔ میں نے کیمرہ نمبر 2 یعنی ٹرانسمیٹر آپریٹر کو دیا اور کہا، آرمی ہیڈ کوارٹر کے سول ملازمین جن کا وہ تعاقب کر چکے ہیں ان کے گھر کے افراد کی تصویریں بنائیں اور گھر والوں کے نام بھی معلوم کریں۔ تصویروں کے پیچھے ان کے نام انگلش میں لکھ دیں اور ان کے متعلق جو معلومات حاصل کریں وہ مجھے لکھ کر دیں۔ بعد میں ہیڈ کوارٹرز کے صفائی کرنے والے سویپر کا پیچھا کریں اور ان کے گھر کے ایڈریس اور نام وغیرہ بھی معلوم کریں اور ان کی تصویریں بھی حاصل کریں۔ بھارت میں شودر یعنی ہریجن صفائی کا کام ہزاروں برس سے کرتے آئے ہیں۔ آزادی کے بعد ان کا خیال تھا کہ شاید اب ذات پات کی تمیز ختم ہو جائے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ انگریزوں کے راج میں تو اونچی ذات کے ہندو ان نیچ ذات والوں میں اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آزادی ملنے کے بعد تو انہیں ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ شودر کو ہریجن کا نام دے دیا گیا، لیکن ہر گاؤں میں گاؤں سے باہر انہیں رہنے کی جگہ دی گئی اور ان کی اپنی بستی پر ایک سرخ جھنڈا لازماً لہرانے کا حکم ملا۔ ان کے کنویں اور مندروں تک الگ ہیں اور کوئی ہریجن اونچی ذات کے ہندوؤں کے کنویں سے پانی نہیں لے سکتا اور نہ ہی ان کے مندروں میں جا سکتا ہے۔ اسی صورتحال کو ہریجن زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکے اور ہریجن مرد ڈاکوؤں کے علاوہ پھولن دیوی جیسی درجنوں ڈاکوؤں کی ٹولیاں بنی جنہوں نے اونچی ذات کے ہندوؤں سے اپنی ذلت کا خوب بدلہ لے لیا۔ ہندو اب ہریجنوں پر بہت کم اعتبار کرتے ہیں۔ صفائی کرنے والے ہریجنوں کے علاوہ عیسائی ہیں۔ بھارتی افواج میں بھی صفائی کے لیے عیسائی رکھے جاتے ہیں اور میرے پلان کے مطابق مجھے انہی صفائی کرنے والوں سے بہت کام لینا تھا، اسی لیے میں ان کے متعلق تمام ممکن معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے چاروں ساتھیوں کو اس کام پر لگا دیا۔ اس دوران مجھے عائشہ کی 2-3 فون بھی آئے اور میں نے اپنے فون پر اپنی تڑپ اور محبت کا کچھ ایسا یقین دلایا کہ اس کی آتش شوق اور بھڑک اٹھی۔ میں نے اسے کہا، میرے چائے کی بہت بڑی کھیپ بمبئی پہنچ چکی ہے۔ بمبئی کی مونسون اور نمی میں وہ چائے زیادہ دیر وہاں سٹور نہیں کی
کی جا سکی اور میں اسے اس علاقے میں بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی لیے اس سے مل نہ سکوں گا۔ مزید چند روز مصروف رہوں گا اور فارغ ہوتے ہی اس سے ملنے پہنچ جاؤں گا۔ ایک روز دوپہر سے ذرا پہلے سروسز کلب چلا گیا۔ ریسیپشن بورڈ پر وہاں رہائش پذیر آفیسر کے نام اور رینک لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی وہ نام اور رینک نوٹ کیے اور کلب سیکرٹری کے کمرے میں چلا گیا۔ لکھے ہوئے ناموں میں سے ایک کرنل کا پوچھا۔ اس نے جواب دیا، اس وقت تو وہ ڈیوٹی پر گئے ہوئے ہیں اور شام کو 7 بجے مل سکیں گے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا میں نے کرنل صاحب کو پہلے کبھی نہیں دیکھا اور ایک دوست کے ریفرنس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیکرٹری نے کہا کہ شام کو کرنل صاحب یہیں ہوں گے اور وہ مجھے کرنل کے پاس لے جائے گا۔ اسی شام اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر میں سروسز کلب نئی دلی جا پہنچا۔ سیکرٹری اپنے دفتر میں موجود نہ تھا۔ میں کلب کے لان میں ٹہلنے لگ گیا۔ کلب میں ممبروں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ ٹہلنے کے دوران میں ان پر نظر بھی رکھ رہا تھا۔ سول ڈریس اور یونیفارم میں کچھ جوان آفیسر لان میں ایک الگ گروپ بنائے کھڑے تھے، جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر ادھیڑ عمر ٹاپ براس کا اپنا الگ گروپ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان سے بالکل علیحدہ لان کے دوسرے کونے کے قریب ایک بڑی مونچھوں والا ادھیڑ عمر شخص ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے میز پر ایک غیر ملکی وسکی اور برف کا باؤل اور میز کی دوسری جانب ایک خالی کرسی پڑی تھی۔ محض تجسس کی وجہ سے میں ٹہلتا ٹہلتا اس کی طرف گیا۔ وہ شراب کے ہولے ہولے چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ذرا فاصلے پر ایک شخص جو صورت سے بیٹ مین لگتا تھا مؤدب طریقے سے کھڑا تھا۔ میں اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر اجنبی بن کر دیکھنے لگا۔ کبھی کبھی اس کی طرف بھی دھیمے سے مسکراتے ہوئے دیکھتا اور کبھی اپنی گاڑی کی طرف دیکھنے لگتا۔ میں ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے کسی کا انتظار ہو۔ اس کا اندازہ دیکھ کر مجھے ریٹائرڈ جنرل گل حسن یاد آ گئے، جو دوران سروسز راولپنڈی میں ہمیشہ فلیش مینز ہوٹل میں رہتے تھے اور سر شام ہی لان میں اپنے محفل سجاتے تھے۔ کراچی میں ریٹائرڈ بریگیڈیئر نصیر الدین ہمایوں، جو KDA کے ساتھ چیئرمین بھی تھے، کراچی جم خانہ میں سب سے الگ تلگ اسی طرح شام گزارتے تھے۔ یہاں ایک بات شاید قارئین کی دلچسپی کا باعث ہو کہ جنرل گل حسن نے ہی صدر جنرل یحییٰ خان کی کن پٹی پر ریوالور رکھ کر استعفیٰ لیا تھا اور بھٹو صاحب کو افغانستان سے بلا کر چیف مارشل لا، ایڈمنسٹریٹر اور صدر بنایا تھا، اور صرف 6 ہفتے فوج کا سربراہ رہنے کے بعد بھٹو سے اختلافات کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ دونوں حضرت ازلی مجرد تھے اور ہیں۔ ان دونوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ میں سوچنے لگا شاید یہ مونچھوں والا بھی مجرد زندگی گزار رہا ہو۔ یہ میرا محض قیاس 100% درست نکلا۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس نے مجھے مخاطب کیا اور اپنے پاس آنے کا کہا۔ اس کی آواز کے رعب اور دبدبے سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بریگیڈیئر سے کم رینک کا نہیں ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس نے کہا، "Are you waiting for someone? Are you from armed forces?" کیا تم کسی کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا تم مسلح افواج میں سے ہو؟ میں نے اسے کہا، "جناب، آپ نے آدھا درست کہا ہے۔ میں ایک صاحب کے انتظار میں ہوں، لیکن میں سویلین ہوں۔" وہ سر تا پیر ایک فوجی تھا۔ اس نے میرے پورے حلیے کا جائزہ لیتے ہوئے، "What a shame کہ تم جیسا انسان فوج میں نہ ہو، لیکن اگر تم چاہو تو میرے ساتھ بیٹھ سکتے ہو"، اور میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا، "میں فوج میں کرنل ہوں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کام کرتا ہوں۔" میں نے اسے کہا کہ آپ نے ایک بات نہیں بتائی کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں۔ وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا اور پوچھا، "یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ تم کیسے جانتے ہو؟" میں نے جواب دیا، "سر، دس از مائی آبزرویشن اینڈ فیس ریڈنگ۔" میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، "آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ انتہائی قوت ارادی اور فیصلہ کن شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ نے صرف ایک بار محبت کی اور اس میں ناکامی کے بعد آپ نے فوج اور ڈسپلن سے شادی کر لی۔ شام کا وقت جو آپ کے لیے ماضی کی تلخ یادوں کو تازہ کر دیتا ہے، آپ شراب میں ڈوب کر گزارتے ہیں۔" کرنل ہکا بکا چند لمحے مجھے تکتا رہا، لیکن ایسے محسوس ہوا جیسے کرنل بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہا ہو۔ وہ کرسی پر سنبھل کر بیٹھ گیا
اور ایک پیگ بنا کر میرے سامنے رکھا۔ سوڈا یا پانی؟ میں نے جواباً آن دا راکس کہا۔ اس نے میرے گلاس میں برف کے چند ٹکڑے ڈالے۔ کرنل نے میری کی ہوئی بات کو کچھ جواب نہ دیا لیکن یہ کہا کہ مجھے تم سے مل کر مسرت ہوئی اور جب بھی جی چاہے شام کو میرے پاس آ جایا کرو۔ آئی دا ویری لمیٹڈ سرکل آف مائی فرینڈ یو آر این ایڈیشن۔ کرنل نے کچھ دیر بعد اپنے بیٹ مین کو بلانے کے لیے سر پیچھے کیا تو میں نے اپنا گلاس لان کی گھاس میں انڈیل دیا اور تھوڑی دیر کے بعد معذرت چاہتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ آیا۔ اس کرنل کا نام شنکر تھا اور بعد کے اوراق میں آپ پڑھیں گے کہ اس کرنل کی وجہ سے مجھے کتنی کامیابی ہوئی۔ میں کلب سیکرٹری کے دفتر میں گیا۔ وہ مجھے لے کر کلب کی بار میں صوفوں پر بیٹھے ایک گروپ کی طرف لے گیا اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ کرنل مدن بیٹھے ہیں اور اس کے قریب جا کر اسے کہا، سر یہ صاحب دن کو بھی آپ سے ملنے آئے تھے۔ کرنل مدن نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں جوشی کے ریفرنس سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ جوشی کا نام میں نے خود سے گھڑ لیا تھا کیونکہ بھارت میں نام کے آخر میں جوشی بہت استعمال ہوتا ہے۔ کرنل مدن نے چند لمحے ذہن کُرید کر کہا، یو مین کرنل جوشی آف 11 پنجاب؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، میری ان سے دور کی رشتہ داری ہے، میں چوپڑا ہوں۔ کرنل ہنستے ہوئے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور کہا، جوشی اور میں جیسور میں اکٹھے تھے، سابقہ مشرقی پاکستان کی ایک چھونی جہاں 71 کی جنگ میں گھمسان کا رن پڑا تھا اور پاکستان اور بھارت کی پنجاب رجمنٹوں نے انتہائی بہادری سے دو بدو لڑتے ہوئے بھاری جانی نقصان اٹھایا تھا۔ کرنل نے مجھے پینے کی دعوت دی تو میں نے قبول کر لی اور کہا، آپ سے ملنے کا میرا یہ مقصد تھا کہ میں یہاں دلی میں بہت بور ہو چکا ہوں، خصوصاً شام گزارنی تو ایک عذاب ہے، اسی لیے آج دن کو آپ سے ملنے آیا تھا اور اب بھی اسی لیے آیا ہوں کہ کم از کم ایک شام تو صاف ستھرے ماحول میں گزر جائے۔ کرنل نے جواباً کہا، بی میں گیسٹ، میں یہاں کلب میں ہی رہتا ہوں اور کلب سیکرٹری کو ابھی بلا کے کہہ دیتا ہوں کہ تم جب بھی کلب میں آنا چاہو تمہیں میرے مہمان کی صورت میں ٹریٹ کرے۔ اس کے ساتھ ہی سرگوشی میں مجھے کہا کہ جب اکیلے آؤ تو اپنا بل ضرور ادا کر دیا کرنا۔ میں نے کہا، آئی ول اینڈ تھینک فار یور ہاسپٹیلٹی۔ کرنل نے اپنے ساتھیوں سے میرا تعارف کرایا۔ ان کی گفتگو کا سلسلہ جو میری آمد سے ٹوٹ گیا تھا پھر شروع ہو گیا اور میں بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ افسران سے روشنائی اور بے تکلفی ہو جائے اور میں تھوڑی ہی دیر بعد ان سے گھل مل گیا۔ کلب میں آفیسرز ایوننگ جیکٹس میں یا ایوننگ سوٹ میں آ رہے تھے۔ وہاں پر فوجی افسران کی پہچان بہت آسان ہوتی ہے۔ آفیسر چاہے کسی بھی رینک کا ہو، بار کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اٹینشن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے بغیر ٹوپی کے سلوٹ کیا جاتا۔ جو اکا دکا سویلین آ رہے تھے وہ سیدھے داخل ہو جاتے تھے۔ اس دوران کلب کی عمارت کے اندر زیادہ باہر لان میں رونق تھی۔ لان میں درجنوں ٹیبل اور کرسیاں رکھ دی گئی اور نوجوان آفیسر چند جوڑے وہاں بیٹھے تھے۔ کرنل مدن نے قریب 1 گھنٹے بعد کارڈ روم میں مجھے ہمراہ چلنے کی دعوت دی۔ میں نے انتہائی معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تاش کے کھیل خصوصاً برج کھیلنا نہیں آتا۔ کرنل کے ہمراہ اس کے 2-3 ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سب میجر یا کرنل تھے۔ جو باقی بیٹھے رہے، میں نے تھوڑی دیر بعد ان سے اجازت لی اور لان میں چلا آیا۔ ٹریننگ کے دوران مجھے بتایا گیا تھا کہ کیپٹن اور نئے میجر تک کے افسران بہت محتاط ہوتے ہیں، جبکہ ہائی براس یعنی میجر سے اوپر کے افسران زیادہ احتیاط نہیں کرتے۔ اگر ان ہائی براس سے میل جول ہو جائے تو پھر نوجوان آفیسر بھی سینئر کے ساتھ ملنے جلنے پر شک نہیں کرتے۔ میں کچھ دیر لان میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک گلاس ہاتھ میں پکڑے ٹہلتا رہا اور پھر واپس اپنے ہوٹل چلا آیا۔ دلی میں برسات کا آغاز ہو چکا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بوندا باندی شروع ہو گئی اور پھر گھٹا ٹوٹ کر برسی اور ہر طرف جل تھل ہو گیا۔